السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، قل رب زدني علما، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. محشر دے دن سختی ساڑے تے نہ آوے. محشر دے دن نہ سختی ساڑے تے آوے بھر بھر کے کوثر دے جام ساکی پلاوے. مقصد مکمل ایو میں پاواں مقصد مکمل ایو میں پاواں قیامت نو میں سدھا جنت نو جاواں. اے پکھا من مراد تمام قسم دی حمد و ثنا اور کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے اور انگنت بے شمار لا تعداد درود و سلام سرور کائنات ہادی سبل ختم الرسل سید المرسلین
خاتم النبیین آمنہ دے لال فاطمہ دے باپ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پر۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، پردہ دار معززات، میری ماؤں اور میری بہنوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا گوں کہ اللہ رب رحمان مینوں صحیح صحیح قرآن و حدیث بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور اساں تساں حضرات نو سن سنا کے سمجھ کے اس دے اتے عمل پیارا ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، الحمدللہ رمضان المبارک دا مہینہ گزر گیا، پاویں ایک روزہ مولویاں نے کھا ہی لیا، لیکن اے پھر اگلے سال زندگی دے اندر پتہ نہیں اسی ہوواں گے کہ نہ ہوواں گے، اے مہینہ آندہ ہی رہے گا، قیامت تک اے سلسلہ جاری رہے گا۔ لیکن اے جڑا مہینہ گزرے ہے اے ساڈی ٹیوننگ کر کے گیا ہے کہ اے اللہ دے بندے ہو، جویں اس مہینے دے اندر رہ کے قرآن دی تلاوت کر دے رہے، نفل نوافل پڑھ دے رہے، نمازاں دی پابندی کر دے رہے، اللہ دی راہ دے اندر صدقہ خیرات کر دے رہے، باقی دناں چ بھی تسی مہینے چ ایویں ہی ایک کام کردہ ہی رہنا ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دسے ہے کہ اے جویں مہینہ گزر گیا ہے، گزارے ہے، ایویں ہی اسی باقی 11 مہینے عبادت رب دی ایویں ہی کرنی ہے۔ اے نہیں اے رحمتاں والا مہینہ گیا نال اسی بھی روانہ ہو جائیے، پھر اے سال بعد مہینہ آئے تے پھر اسی آئیے تے ساڑھے جو پتہ نہیں نصیب آلے اتھے ہون گے تے جڑے چلے گئے الوداع ہو گئے انہاں نو پھر اے موقع ملنا نہیں۔ تو میرے بھائیو، قرآن پاک دی جیڑی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، اس آیت مبارکہ دے اندر رب ذوالجلال دے پیارے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام اے مصر دے بادشاہ نے اور تخت مصر دے بیٹھے نے، بادشاہی کر رہے نے، ایک دن خواب دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام دے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام ملے تے کہن لگے، اے میرے پتر یوسف، کیا تیرا جی نہیں کردا کہ میں اپنے باپ یعقوب نال ملاقات کر لواں، انہاں نو مل لواں؟ اے جدوں خواب آئی تو حضرت یوسف علیہ السلام صبح بیدار ہوئے تے خواب دی تعبیر، کیونکہ اللہ نے اے علم حضرت یوسف علیہ السلام نو عطا کیتا ہے، خواباں دی تعبیر کرنے والے حضرت یوسف علیہ السلام کہ ابا جان نال اے ابا جان نے الفاظ کہنے تے کہندے نے غون میری موت آن والی ہے، موت قریب ہے۔ تو میرے بھائیو، رب دے یوسف نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اے میرے اللہ، رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے ربا، رب قد آتیتنی من الملک، اے جڑیاں بادشاہیاں دتیاں نے تے میرے ربا تو ہی عطا کیتیاں نے، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث، تے اے
اللہ خبیر تعبیر خواباں دی تعبیر کرن دا بھی علم تو ہی عطا کیتا ہے فاطر السماوات والارض اے زمیناں تے آسماناں دے بادشاہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ اے میرے ربا دنیا تے آخرت دیاں پلائیاں تو ہی عطا کرنے والا انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما وألحقني بالصالحين اللہ دنیا دیا پلائیاں بھی تو دین والا ہے آخرت دے اندر بھی پلائیاں تو دین والا ہے تے اے میرے ربا توفنی مسلمان اے ساڑے ربا جدو میں نو موت آئے اے رب دے نبی یوسف دعا کری جا رہے ہیں آخری ویلے نے خواب دے اندر باپ نال ملاقاتہ ہو گئیاں نے توفنی مسلما وألحقني بالصالحين اللہ میں نو ایمان تے موت عطا کری ہے اے میرے ربا میں نو نیک صالح لوگا نال وألحقني بالصالحين اے ساڑے ربا اے میرے ربا میں جدوں فوت ہو جاواں تے میں نو نیکاں نال ملاقات کروا دیں وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ اے رب دے نبی یوسف نے دعا کی تھی ہے ہر نبی معصوم الخطا ہے لیکن پھر بھی کئی جا رہے ہیں اے میرے ربا میں نو اسلام تے میں نو ایمان تے موت عطا کری ہے اور میرے دوستو میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرد المرگ دے قریب قریب نے اے آخری وقت ہے تے آقا علیہ السلام نے آسمان والے ہاتھ چک لے تے کہہ رہے ہیں اللہم بالرفیق العالی اللہم بالرفیق العالی اے آخر زمان میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کری جا رہے ہیں دعا کری جا رہے ہیں تے آؤ میرے دوستو اسی تساوی نبی علیہ السلام نے جنازے دیا دعاواں پڑھیاں نے تے ہر جنازے دی دعا دے اندر کہندے نے اللہم اغفر لحینا اے ساڑے ربا ساڑے زندیاں نو پہلے زندیاں واسطے دعاواں ہو رہی ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا اے اللہ ساڑے زندیاں نو بھی معاف کر دے اللہ ساڑے مردیاں نو بھی معاف کر دے وشاہدنا جڑے اے حاضر نے اللہ انہاں نو بھی معاف کر دے اللہ جڑے جنازے دے اندر نہیں آئے وغائبنا جڑے غیب نے انہاں نو بھی معاف کر دے وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا اے اللہ ساڑے نکیاں نو بھی معاف کر دے اے اللہ ساڑے وڈیاں نو بھی معاف کر دے وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہ مرداں نو بھی معاف کر دے اللہ بیبیاں نو بھی معاف کر دے وذکرنا وانسانا اللہم من احییتہو اے ساڑے ربا سانو زندہ رکھے اللہم من احییتہو مننا فاحیہ علی الاسلام ومن
توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہ سانو جدو تک زندہ رکھی اسلام تے زندہ رکھی ہے، اللہ جدو موت آئے اللہ حال تے ایمان تے موت آئے تے اے گل رب دے نبی یوسف کا رہنے رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما وألحقنی بالصالحین۔ اے اللہ جدو ہی موت آئے ایمان تے موت آئے، اے میرے ربا میں نو موت ایمان تے اسلام تے دئیے تے اللہ نیکاں دا ساتھ عطا کر دئیے۔ او میرے دوستو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جڑا بندہ سفر دے اندر چلا جائے رب دی رضا واسطے سفر کرے، سفر دے اندر چل دیا بیمار ہو جائے تے موت آ جائے تو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اے دے پچھلے سارے گناہ معاف کر کے اللہ انہوں شہادت دا مقام عطا کر دینے نے تے انہوں جنت اندر داخلہ عطا کر دینے نے۔ اور میرے دوستو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیک موت نیک تمنا رکھنی چاہی دی ہے پر موت منگنی نہیں چاہی دی، رب دے کے دعا کردہ رہنا چاہی دا اللہ سانو نیک موت عطا کر دی، زندہ رکھی تے اسلام تے زندہ رکھی اللہ جدو دنیا تو جائیے کلمہ شہادت نصیب کر دی۔ تو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے نو پھیپھڑی دی بیماری لگ جائے اور ان دے منہ چو خون دی الٹی آ جائے تے موت آ جائے، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی انہوں بھی مقام شہادت کر دینے نے اور دے پچھلے گناہ معاف کر کے اللہ انہوں بھی جنت اندر داخلہ دے دینے نے۔ اور میرے دوستو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑے بندے نو پیٹ دی بیماری لگ جائے سلک دی بیماری لگ جائے اسے بیماری دے اندر فوت ہو جائے، اے پیٹ دیا بیماریاں کئی قسم دیا اور میرے بھائیوں کسے دے پیٹ دے اندر پانی پہ گیا کسے دے جگر جواب دے گیا، اے مختلف بیماریاں نے تو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندہ جیڑا بندہ پیٹ دی بیماری نال مر گیا سلک دی بیماری نال مر گیا آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ انہوں مقام شہادت عطا کر دیندے نے اے دے پچھلے گناہ معاف کر کے اللہ انہوں جنت داخلہ عطا کر دیندے نے۔ اور میرے دوستو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او بی بی نفاس دی حالت دے اندر فوت ہو جائے بچہ جنم دے دے یا جنم دے دے انہوں موت آ جائے، اے اپریشن دے دوران فوت ہو جائے یا بچہ پیٹ دے اندر ہی فوت ہو جائے، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تبارک و تعالی اس بی بی دے بھی سارے پچھلے گناہ معاف کر کے اللہ انہوں بھی جنت اندر داخلہ عطا کر دیں۔ میرے بھائیو بیماریاں آ جانے دے کوئی حرج نہیں لیکن رب کو دعا کر دے رہنا چاہیے اللہ اے بیماری تو دور کر دے، اللہ اے بیماریاں دور کر دے۔ ایک بی بی آئی ہے تے آ کے کہنے لگی اللہ دے نبی جی میرے واسطے دعا کر دے ہو
مینوں اے مرگی دا دورہ پیندا ہے، اے میری بیماری ہے اللہ دور کر دے وے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اے اللہ دی بندی میں تیرے واسطے دعا کر دیا یا تو اس بیماری تے صبر کر لوے اللہ تینوں جنت عطا کر دیں گے۔ اور میرے دوستو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی کہن لگی اللہ دے نبی جی میں اس بیماری تے صبر کر لواںگی پر ایک میرے واسطے دعا کر دیو جدوں مینوں مرگی دا دورہ پیندا ہے میرا پردہ ختم ہو جاندا ہے۔ اے اللہ دے نبی جی میرے واسطے دعا کرو جدوں مینوں اے دورہ پئے میرا پردہ سلامت رہے پردہ فاش نہ ہوئے۔ تو میرے بھائیو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ اکرام بیان کر دینے اے بی بی جو دوستوں بعد جنی واری بھی دورہ پیا ہے مرگی دا دورہ آیا ہے اس بعد کدے بھی دا پردہ فاش نہیں ہویا کدی برانا نہیں ہوئی۔ تو میرے بھائی اس واسطے بیماریاں آ جان اے بیماریاں آ جان دیا نے رب کے دعاواں کر دے رہنا چاہی دے۔ اللہ جنوں چاہوے صحت دے دے وے اللہ جنوں چاہوے صحت نہ دے وے سارے اختیار میرے رب ذوالجلال کون لے۔ تو میرے بھائی رب دے نبی یوسف بھی کہنے فاطر السماوات والارض اے میرے رب اے زمین آسمان دیا مالکا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما وعلقنی بالصالحین۔ اور میرے دوستو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ موت دے قریب قریب ہے تے آخری وقت دے اندر پڑھ دیندہ لا الہ الا اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے آخری وقت دے اندر کلمہ پڑھ دیندہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں سدھا جنت اندر داخلہ عطا کر دیندہ۔ اس واسطے دعا کر دے رہنا چاہیے اللہ جب تک دنیا تے زندہ رکھی مسلمان رکھی یا اللہ جدو دنیا تو جان لگی اللہ کلمہ شہادت نصیب کر دیں۔ تے اہل دل نے ترجمہ کیتا ہے جدو آخری آوے سا اللہ جدو آخری آوے سا اللہ اسا پڑھ دے گوئی لا الہ الا اللہ ساڑی لگی توڑ نبا اللہ سانو فقط سہارا تیرا ہے۔ میرے ویر مسافر سوچ ذرا میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ وچ کوئی پھیرا ہے جدو آخری آوے سا اللہ اسا پڑھ دے ہوئی لا الہ الا اللہ۔ تو میرے بھائیو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بندے دی بھی نیک موت ہے تے نیک موت دا سوال کردہ رہنا چاہیے دے۔ اللہ جدو بھی موت آئے اللہ نیک موت عطا کر رہی ہے اللہ زندہ رہی ہے تے اسلام تے جدو دنیا تو جان لگی ہے تے اللہ ایمان تے موت عطا کر دی ہے۔ اے میرے بھائیوں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جڑے خودکشی کرن والے خودکشی حرام ہے اے حرام موت ہے دنیا تو چھٹکارا لے لیندے نے پر آخرت دے اندر اپنی پھائیاں بنا لیندے نے۔ اے جڑے نے کوئی پوکھ دے مارے کوئی فقط ہے بیماری دے مارے اپنے آپ دے گلے دے اندر پھندہ لے لیندے نے کچھ او بی بیاں نے جڑیاں کر دے حالات تو تنگ ہو کے اپنے آپ دے گلے دے اندر پھندہ لے کے مر جاندیاں نے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے موت حرام ہے رب نے زندگی عطا کی تھی اے زندگی نو دینوں کو قرآن و حدیث سے لانا چاہیے اے دے مطابق زندگی گزارنی چاہیے دیئے۔ اے جڑیاں خودکشیاں اے ہو جیاں حرام موتاں اے ساریاں ساڑیاں دین تو دوریاں نے۔ میرے بھائیو یاد رکھنا
جدو قرآن و حدیث دا علم نہیں ہوئے گا اسی پھر اپنی من مانیاں کریں گے. اے زندگی رب ذوالجلال نے عطا کی تھی تے انہیں واپس بھی رب ذوالجلال نے لے جانا ہے, ساڑھے میرے تواڈے اختیار دے اندر نہیں. اگر اپنے اختیار استعمال کریں گے اس دنیا دی پریشانیاں تو چھٹکارا مل جائے گا, لیکن آخرت دیاں پریشانیاں تو چھٹکارا نہیں ہے میرے بھائیوں. اس سے پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر او دے اندر ہمیشہ میں جہنم اندر رہے گا, اوتھے ساری زندگی دیاں پریشانیاں ہون گیاں, پھر موت نہیں, جڑا مرن تو بعد جی سکون ہو جائے گا پھر سکون کوئی نہیں. تو میرے بھائیو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حرام موت نہیں مرنا چاہیے, ہر ویلے نیک موت دی تمنا کرتے رہنا چاہیے. او میرے دوستو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن جنازہ نماز جنازہ پڑھائی ہے, ایک صحابی دا نماز جنازہ پڑھایا ہے. نماز جنازہ تو بعد نبی علیہ السلام دے نال صحابہ اکرام ملاقات کری جا رہے ہیں. ملاقات کرتے ہیں جبرائیل علیہ السلام بھی ملاقات واسطے آئے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل کیویں آیا ہے, تے جبرائیل علیہ السلام کہندے ہیں اللہ دے نبی جی اے جڑا تہاڈا صحابی فوت ہویا ہے, اے اللہ دا بندہ فوت ہویا ہے, اے دا جنازہ پڑھن واسطے میں آیا ہوں. اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا او جبرائیل کیا اس بندے دا اتنا مقام؟ نبی علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل ایدہ اللہ مقام ہے. جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اللہ دے نبی جی ایدہ جنازہ پڑھنے واسطے میں کلا نہیں آیا, اے اللہ دے نبی جی ایدہ جنازہ پڑھنے واسطے رب ذوالجلال نے آسمان تو 70,000 ملائکہ نورانی فرشتے بھیجے نے, انہوں نے بھی جنازہ پڑھے ہے. اے تواڈی امامت دے اندر انہوں بھی جنازہ پڑھے ہے, میں بھی جنازہ پڑھے ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا او جبرائیل اے بندہ عمل کی کردہ سی دا انہا مقام ہے, انہی شان ہے کہ تسی آئے جو تے 70,000 فرشتے دا جنازہ پڑھنے واسطے آئے ہیں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جبرائیل کہہ رہے ہیں اللہ دے نبی جی اے ہر ویلے ہر وقت دے اندر جنہ چر زندہ رہے پڑھدا رہندا سی قل هو اللہ احد, اے ہر ٹائم پڑھدا رہندا سی, کاروبار کردا ہوئے سفر کردا ہوئے حضر دے اندر ہوئے سفر دے اندر ہوئے, اے ہر ویلے کے اندر رہندا سی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو واحد لا شریک اللہ, تو واحد لا شریک اللہ, تو بے پرواہ ہے ٹھیک اللہ, تو آلولا تو پاک اللہ, تیرا نہیں تیرا ماں پیو ساک اللہ, تیرے کن تھی سارے جہاں بنے, ستے زمین ستے آسمان بنے, تو تھما باج آسمان ٹکا دیتے, تو پانی آتے فرش بچھا دیتے, تو تھما باج آسمان ٹکا دیتے, تو پانی آتے فرش بچھا دیتے, تو چل دے پانی روک دیتے, تو پاری پربت ٹھوک دیتے, تیری صفتاں کون موسیٰ مکا سکے, کوئی غد و حساب نہ آ سکے. میں حامد تو محمود اللہ, میں حامد تو محمود اللہ, میں ساجد تو مسجد اللہ, میں حامد تو
محمود اللہ، میں ساجد تو مسجود اللہ، میں فانی تو موجود اللہ، میں آخر تیرا بندہ ہاں، خواہ مندہ ہاں خواہ چنگا ہاں، میں آخر تیرا بندہ ہاں، ساڑی دلی مراد عطا کر دے، ساڑی دلی مراد عطا کر دے، ساڑی ہر ایک خطا معاف کر دے۔ میرے بھائیو اس واسطے ہر ٹائم رب اگے معافیاں منگدا رہنا چاہیے۔ اے زندگی دا نہیں پتا کتھے مک جائے۔ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے، سارے نبی چلے گا، کوئی باقی نہیں، ایک عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی آن گے، انہوں نے بھی موت آنی۔ تو میرے بھائیو اس واسطے ایسانو موت دی تیاری رکھنی چاہیے، ہر ٹائم اپنے آپ نو تیار رکھنا چاہیے۔ تو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کہہ رہے ہیں اللہ دے نبی جی ہر ٹائم کل هو اللہ احد پڑھیا کرنا سی، اے اللہ دے نبی جی ہر ٹائم سورت ہی پڑھدا رہندا، جدو اینو موت آئی آخری ٹائم بھی یہ پڑھ رہا سی کل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد۔ اور میرے دوستو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ السلام دے قول حضرت ابو ہریرہ آخری حدیث سن لو، تو میرے دوستو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے قول ابو ہریرہ تے کہن لگے اللہ دے نبی جی میں نو نصیحت کر دے ہو، اللہ دے نبی جی میں نو نصیحت کرو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ قرآن پڑھدا رہیا کر، قرآن پڑھاوندا رہیا کر، قرآن پڑھدا رہیا کر، قرآن پڑھاوندا رہیا کر۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ قرآن سکھدا رہیا کر، قرآن سکھاوندا رہیا کر۔ حضرت ابو ہریرہ سوال کرتے ہیں اللہ دے نبی جی میں قرآن پڑھاوندا بھی رہواں گا، قرآن سکھاوندا بھی رہواں گا، قرآن سکھدا بھی رہواں گا، قرآن دی تعلیم حاصل بھی کردا رہواں گا، اے اللہ دے نبی جی مینوں ملے گا کی؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوے ابو ہریرہ تو قرآن پڑھ دیا، قرآن پڑھاؤں دیا، قرآن دی تعلیم حاصل کر دیا، قرآن دی تعلیم دین دیا فوت ہو جائے گا، تیرے مرن تو بعد جدو تینوں دفنا دیتا جائے گا، ہر روز ڈیلی فرشتے 70,000 فرشتے رب دے آسمان تو آکے تیری بخشش واسطے دعا کریا کرنگے۔ آؤ تے صحیح قرآن و حدیث نال اپنی زندگی نو جوڑ کے ویکھو، انشاءاللہ پریشانیاں ختم ہو جان گیاں، ہر ٹینشن دور ہو جائے گی، کاروبار دیاں تنگیاں ختم ہو جان گیاں، تے مرن تو بعد اے فرشتے رب دے نورانی فرشتے ساڑھے واسطے دعاواں کر دے رہن گے۔ فرمایا ابو ہریرہ اے 70,000 فرشتے ڈیلی آکے تیری بخشش واسطے دعا کریا کرنگے۔ تو میرے بھائیو اس واسطے رب ذوالجلال دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اے پی ایچ ڈی کرنے والے ہو، اے ایم فل کرنے والے ہو، انجینئرنگ دے کورس کرنے والے ہو، ڈاکٹری دے کورس کرنے والے ہو، اور میرے بھائیو نال قرآن دی بھی تعلیم حاصل کریا کرو، قرآن نو اپنے سینہ نال لا لو، تاکہ اے جڑے نبی نے فرمایا 70,000 فرشتے ساڑھے واسطے دعا کرنگے، قرآن پڑھ دیاں مر جاواں گے، قرآن سن دیاں فوت ہو جاواں گے، قرآن بچیاں نو پڑھاؤں دیاں چر جاواں گے، تے اے رب دے فرشتے ساڑھی بخشش واسطے دعا کرنگے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اولاد نو قرآن پڑھا کے جاؤ، اے تہاڈی اولاد تہاڈے مرن تو بعد قرآن پڑھے گی تو تہاڈے واسطے صدقہ جاری ہے۔ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ بڑے شیخ الحدیث بڑے بزرگ عالم دین گزرے نے، مفتی اعظم گزرے نے، اور ہے اکھاد النبی نے سن۔ ایک دن خواب دے اندر ابا جان ملے،
عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ دے والد محترم فوت ہو گئے سن، خواب دے اندر ملے، اوے پتر عبد المنان تو ایتھے بیٹھ کے قرآن پڑھدا رہنا ہے، قرآن پڑھاوندا رہنا ہے، رب ذوالجلال جنت وچ میرے درجات بلند کردے رہندے نے۔ جنت اندر درجات بلند ہوندے نے۔ تو میرے بھائیو رمضان جا چکے ہیں، پھر زندگی دے اندر پتہ نہیں کدی قسمت چ ہوئے گا کدی قسمت چ نہیں۔ اس واسطے ہر ٹائم قرآن پڑھتے رہنا چاہیے، قرآن دی تعلیم حاصل کرتے رہنا چاہیے، ساڈی آخرت سے سنور جائے، ساڈی عاقبت سنور جائے۔ تو جدوں فوت ہوئیے میرے بھائیو رب ذوالجلال ساڈے واسطے اعلان کر دے، میرے بندے تو فوت ہو گیا، آ تینوں میں سدھا ہی جنت اندر داخلہ دے دینا وا۔ جو کچھ سنیا سنایا اللہ عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔